بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجزء الخامس، پانچواں پارہ، پانچویں پارے کا پہلا اور دوسرا رکوع، اس کی تفسیر انشاءاللہ بیان ہوگی۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، ان اللہ کان علیما حکیما۔ گزشتہ آیت کریمہ میں ان عورتوں کا بیان تھا جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اسی بات کا تذکرہ ہے۔ والمحصنات، محصنات جو لفظ ہے عربی زبان میں چار معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک اس کا ترجمہ ہوتا ہے شادی شدہ، شوہر والی عورتیں، خاوند والی عورتیں۔ دوسرا آزاد، غلام کے مقابلے میں آزاد عورتیں۔ تیسرا پاک دامن، جو عورتیں پاک ہیں ان کو محصنات کہا جاتا ہے۔ چوتھا معنی اسلام، مسلمان عورتیں۔ چار معنی اس ایک لفظ کے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیں گے سیاق و سباق کے اعتبار سے مختلف معانی کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ بنیادی طور پر یہ حسن سے نکلا ہے، حسن، جیسے چھوٹی سی کتاب ہے دعاؤں والی، حسن المسلم، حسن ہا صاد نون قلع، مضبوط قلع۔ محصنات، شادی شدہ عورتیں۔ جب ایک عورت کا نکاح ہو جاتا ہے تو وہ حفاظت میں آ جاتی ہے، مضبوط حفاظت میں۔ والمحصنات من النساء، اور جو شادی شدہ عورتیں خامد والی، وہ بھی حرام ہے۔ جب ایک آدمی کے نکاح میں ہے تو دوسرا نہیں اس سے کوئی نکاح کر سکتا۔ الا ما ملکت ایمانکم، مگر جو مالک ہوئے تمہارے ہاتھ، ملک یمین، جو عورتیں جنگ میں قید ہو کر آ جائیں، کفار کی۔ کافروں میں ان کے خاوند اور شوہر موجود ہیں، نکاح بھی ان کا ہوا ہے، لیکن وہ قیدی بن کر آ گئی ہیں تو پچھلا نکاح ان کا خود بخود ختم ہو گیا۔ الا ما ملکت ایمانکم، اس آیت کریمہ کے شان نزول میں احادیث میں مروی ہے کچھ عورتیں کافرہ قیدی ہوئیں،
تو صحابہ کرام پریشان ہوئے. اللہ جل شانہ نے اللہ کے لفظ سے استثناء کر دیا. شوہر والی، خامد والی شادی شدہ عورت، اس سے کوئی دوسرا آدمی نکاح کرے وہ حرام ہے، سوائے ان کے جو تمہارے مل کے یمین میں آ جائے. کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تعالی کی طرف سے لکھا ہوا ہے، تم پر فریضہ ہے. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کیا گیا تمہارے لیے جو اس کے علاوہ ہے. حرام عورتوں کا بیان تو ہو گیا، کچھ قرآن مجید میں اور کچھ احادیث میں. قرآن پاک میں آپ نے پڑھ لیا، سن لیا. احادیث میں حکم ملا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. وٹا سٹا کا نکاح ہے شگار، احادیث میں ہے کہ وہ ناجائز ہے. نکاح متع، نکاح حلالہ، ان سب چیزوں کو منع کیا گیا. عورت ہے، اس کی خالہ، دونوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا، پھوپھی بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع کرنا. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک نکاح میں اکٹھی نہیں ہو سکتی. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، حلال کیا گیا تمہارے لیے جو اس کے علاوہ ہے. حرام عورتیں بیان ہو گئی قرآن مجید میں اور احادیث میں، اس کے علاوہ حلال ہے. اب حلال کے لیے اللہ پاک نے 4 چیزیں بیان فرمائی. ان تبتغوا باموالکم، کہ تم طلب کرو. تبتغوا یہ پہلی چیز ہو گئی، تلاش کرو. عام لفظوں میں اس کو کہتے ہیں ایجاب و قبول. یہ بھی نکاح کا حصہ ہے. تلاش کرو، طلب کرو، یعنی ایجاب و قبول. دوسری بات یہ بتائی بے اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ. حق مہر جو ہے یہ نکاح کا بنیادی رکن ہے. تیسری چیز یہ بیان فرمائی محسنین، نکاح میں لانے والے، قید میں، حسن قید میں، حفاظت میں، دائمی. عارضی نکاح نہیں. جو عارضی نکاح ہوتا ہے شریعت میں اس کو حرام کہا گیا. چوتھی شرط یہ لگائی غیر مصافحین، نہ برائی کرنے والے. اس نیت سے نہیں ہے کہ برائی ہوگی تو پھر چھوڑ دیا جائے گا. 4 چیزیں. پہلی چیز تبتغوا، دوسری بے اموالکم، تیسری محسنی، اور چوتھی غیر مصافحین. فمستمتعتم بہ منہن، پھر جو تم فائدہ اٹھاؤ ان سے. فآتوہن اجورہن فریضہ، ان کو دے دو ان کے حق مہر، یہ فرض ہے مقرر شدہ، جو مقرر ہو چکے. بعض لوگ اس لفظ سے استمتعتم بہ، نکاح متع کے جواز کا استدلال کر لیتے ہیں. حالانکہ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر وہی ہوگا جو اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے نکاح متع کو اور گدھے کے گوشت کو حرام قرار دی، اور اس حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حلالے کے نکاح پر لعنت فرمائی، کرنے والے کے لیے، کرانے والے کے لیے.
کسی بھی آیت کا ترجمہ اور تفسیر اور مفہوم وہی معتبر ہوتا ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ کریں تو وہ کیسے آپ کی تفسیر کے مقابلے میں آ سکتا ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، تم پر کوئی گناہ نہیں اس چیز میں کہ تم آپس میں راضی ہو جاؤ، من بعد الفریضہ مقرر کرنے کے بعد۔ فریضہ حق مہر مقرر کر لی ہے، بعد میں بیوی خامد رضامندی سے حق مہر چھوڑ دیا، کچھ حصہ معاف کر دیا، تو یہ جائز ہے، رضامندی ہے۔ رضامندی کے بغیر میں حدیث میں آتا ہے تحفہ دے کے، ہدیہ دے کے واپس لینا، اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ کیا کرتا ہے پھر اسی کو چاٹتا ہے۔ حق مہر دے دیا واپس لے لیا، عجیب بات ہے۔ ہاں ترازئی تم، رضامندی، خوشی، کیونکہ بیوی خامد کا رشتہ ایک محبت کا رشتہ ہے، بھائی بھائی کا رشتہ آپس میں محبت کا رشتہ ہوتا ہے۔ جہاں محبتیں ہوتی ہیں وہاں باریک حساب نہیں ہوتا، وہاں درگزر ہوتی ہے۔ بھائی سے کچھ لینا ہے، بہن سے، بیوی سے، خامد سے، تو چلو درگزر کرو، درگزر ہوتی ہے جہاں محبت ہو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والے، حکمت والے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو تم میں سے طاقت نہیں رکھتا طولاً خرچ کی، خرچ کرنے کی طاقت نہیں، أن ينكح المحصنات، کہ نکاح کرے آزاد عورتوں سے۔ یہاں محصنات کا معنی ہے آزاد، لفظ وہی ہے آزاد، المؤمنات، ایمان والیاں، ان کا حق مہر زیادہ ہوتا ہے، ان کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں، ان کا خرچ زیادہ ہوتا ہے۔ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پس جو مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، مل کے یمین، چلو پھر غلام عورتوں سے نکاح کر لو، من فتياتكم المؤمنات، ایمان والی عورتیں، فتیات جو مل کے یمین میں آ جائیں، ان سے کر لو، ان کے حق مہر میں آسانی ہوتی ہے، نان و نفقہ میں آسانی ہوتی ہے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو خوب جانتے ہیں۔ بعضکم من بعض، بعض تمہارا بعض سے ہے، تم سارے ایک ہی نسل ہو، ایک باپ کی اولاد ہو، جو غلام ہے وہ بھی تمہارے باپ کی اولاد ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی۔ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، پس نکاح کر لو ان سے ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ جو کسی عورت کا مالک ہے، کسی لونڈی کا، وہ اس کا ولی ہے، اس کی اجازت سے نکاح کر لو۔ اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ عام طور پر نکاح کر لیا ولی کی اجازت کے بغیر، پھر بعد میں مسئلہ پوچھنے آ گیا، جی نکاح ہو گیا، ولی کی رضامندی نہیں، اب کیا کیا جائے؟ اب تو پوچھنے کا وقت نہیں ہے، سوال تو پہلے کرنا تھا۔ یہاں بھی یہی حکم ہے، بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، مالکوں کے اذن سے، ان کی اجازت سے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور دے دو ان کو ان کے حق مہر، بالمعروف، دستور کے مطابق، محصنات، نکاح میں لائی گئی، غیر مصافحات، نہ بدکاری کرنے والیاں، ولا متخذات اخدان، اور نہ پکڑنے والیاں چھپے دوست۔ اخدان یہ جمع ہے خدنن کی، چھپی دوستی بھی حرام ہے،
اعلانیہ بدکاری بھی حرام ہے. ہاں نکاح ہو فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. فَإِذَا أُحْسِنَّ پس جب وہ نکاح میں آ جائیں جو لونڈیاں ہیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ پس اگر وہ آئیں بے حیائی کو، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ان پر آدھی سزا ہے جو آزاد عورتوں پر ہے. محصنات آزاد، یہاں محصنات کا معنی ہے آزاد. آزاد عورتوں پر سزا 100 کو ڈالیں برائی کی، تو غلام پر نصف 50 کوڑے. اور اس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ دونوں برابر ہیں. جو غلام عورتیں ہیں لونڈیاں نصف، اس لیے کہ شادی شدہ کی سزا برائی کی رجم اور سنسار وہ ہو نہیں سکتا نصف اس کا، تو اس لیے دونوں صورتوں میں ان کی سزا برابر ہے 50 کوڑے. ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ جو سہولت ہے کہ لونڈیوں سے نکاح کریں، یہ اس کے لیے جو ڈرتا ہے العنت بدکاری سے، برائی سے، منکم تم سے، اس کو خطرہ ہے کہ اگر نکاح نہ کیا تو برائی میں پڑ جاؤں گا، یہ اس کے لیے رخصت ہے. اس لیے کہ ایسی عورتوں میں سے جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی غلام ہی ہوتی ہے. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور صبر کر لو تو بہتر ہے. آزاد عورت سے نکاح کر لو تو خیر ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی بہت زیادہ بخشنے والا رحمت فرمانے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، یا ایھا الناس انی قد کنت اذنت لکم فی الاستمتاع من النساء وان اللہ قد حرم ذلک الی یوم القیامہ. نکاح جو تھا متع کا پرانے زمانے سے چلتا آ رہا تھا. کئی ایسے نکاح تھے جو حرام تھے، جہالت میں چلتے تھے. آہستہ آہستہ شریعت نے ان کا خاتمہ فرما دیا. ان میں سے ایک یہ تھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرام ہے اور تا قیامت حرام ہے. صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 1406، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتب حدیث میں نکاح حلالہ اور نکاح متع جو عارضی نکاح ہے وقت مقرر کر کے ان کو حرام قرار دیا گیا ہے. اور تا قیامت اللہ پاک نے ان کو حرام کیا ہے. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بیان کریں تمہارے لیے، ویہدیکم اور رہنمائی کریں تمہاری، سنن الذین من قبلکم ان لوگوں کے راستوں کی جو تم سے پہلے ہیں. سنن راستے، اور توبہ فرمائیں تم پر، اور اللہ پاک علم والے حکمت والے ہیں. واللہ یرید ان یتوب علیکم اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ توبہ کریں تم پر. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا اور ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں کہ تم مائل ہو جاؤ بہت زیادہ مائل ہونا. پچھلے آیات کریمات میں نکاح کا بیان جاری تھا، تو یہاں پر یتبعون الشہوات جو خواہش پرست لوگ ہیں ان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ نکاح کے موقع پر خود بھی گمراہی کریں اور اللہ کے بندوں کو بھی گمراہ کریں. نکاح ہے جی، یہ شادی کا موقع ہے، شادی کا مقام میں بے حیائی ہو جائے تو کوئی ٹینشن نہیں. شادی ہے نا، تو شادی کے موقع پر یتبعون الشہوات
ان تمیلوا میلا عظیما، جو خواہش پرست لوگ ہیں ان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ کسی طرح شادی کے بہانے بے حیائی کو داخل کر دیا جائے۔ اب شادی کیا ہو گئی ہے؟ نکاح کی بجائے مقابلہ حسن۔ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے حسن کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ ہر لڑکی چاہتی ہے کہ تمام لڑکے مجھے ہی دیکھیں۔ یہ حالات ہے گھروں کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ نشاندہی فرمائی کہ اللہ پاک توبہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو خواہش پرست لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، زیادہ ہی مائل ہو تو شادی کے بہانے ذرا بے حیائی ہو جائے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ پاک تو چاہتے ہیں کہ تم سے تخفیف کریں۔ وخلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، کمزور ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، رشوت کے ساتھ، سود کے ساتھ، کسی کا حق دبا کے، کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے نہ کھاؤ۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر یہ کہ تجارت ہو تم سے رضامندی کے ساتھ۔ ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، خودکشی نہ کرو۔ خودکشی حرام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس ذریعے سے انسان خودکشی کرتا ہے اسی طریقے سے اس کو عذاب ہوتا رہتا ہے۔ زہر سے خودکشی کی، زہر سے عذاب ہو رہا ہے۔ کسی چیز کے ساتھ اپنے جسم کو کاٹ لیا، چھری کے ساتھ، تلوار کے ساتھ، اسی طریقے سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ فائر لگایا ہے اپنے آپ کو، اسی طریقے سے عذاب ہو رہا ہے۔ پہاڑ سے گرا ہے، پانی میں ڈوبا ہے، جیسے خودکشی کی ہے نا اسی طرح عذاب ہو رہا ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور دوسری تفسیر اس آیت کریمہ کی کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کو، جو دوسرے کو قتل کرنا ہے اپنی ہی جان کو قتل کرنا ہے۔ اور تیسری تفسیر جو پیچھے لفظ ہے کہ باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ، جب باطل طریقے سے انسان ایک دوسرے کا مال کھاتا ہے تو پھر جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑا چلتے چلتے قتل تک پہنچ جاتا ہے، پھر قتل انسان ہو جاتا ہے۔ تو باطل طریقے سے مال کھاؤ گے نا تو پھر قتل کا معاملہ ہو جائے گا، بھائی بھائی کو مارے گا اور ایک عزیز دوسرے عزیز کو مارے گا۔ پیچھے جو الفاظ ہے لا تاکلوا اموالکم، ان کے ساتھ اس کا تعلق جوڑو تو یہ کہ باطل طریقے سے مال کھاؤ گے تو پھر قتل ہوگا۔ ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ پاک تم پر بڑے مہربان ہیں۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، جو یہ کرے گا، یہ سے مراد پچھلی آیات کریمات میں جن چیزوں سے منع کیا ہے ناجائز، جو کرے گا یہ زیادتی اور ظلم کرتے ہوئے، فسوف نصلیہ نارا، ان قریب ہم اس کو داخل کریں گے آگ میں۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بچو، تجتنبوا تم بچو کبیرہ گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم مٹا دیں گے تم سے تمہارے چھوٹے گناہ، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں داخل کریں گے عزت والی جگہ میں داخل کرنا۔ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں تو اللہ پاک دو انعام دیں گے۔ پہلا انعام کہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اور دوسرا انعام
عزت والی جگہ کا داخلہ. عزت والی جگہ کون سی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی جنت ہے. 2 انعام. تو صغیرہ گناہ بھی جب انسان کرتا جائے وہ بھی پہاڑ بن جاتے ہیں. جیسے ایک چھوٹا چھوٹا ذرہ جمع کرتے جاؤ وہ پہاڑ بن جاتا ہے. ایک ایک قطرہ مل کے سمندر بن جاتا ہے. بعض اوقات صغیرہ گناہ انسان کو تباہ کر دیتے ہیں. کرتا ہی جاتا ہے. کبیرہ گناہوں کے متعلق بہت ساری احادیث ہیں، متفق علیہ احادیث. ان میں سب سے جو سر فہرست ہے وہ شرک ہے. الاشراک باللہ، جادو کرنا، قتل کرنا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹی گواہی اور بہتان بازی، میدان جہاد سے بھاگ جانا، ماں باپ کو برا بھلا کہنا، گالیاں دینا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہوں پر مستقل کتابیں ہیں امام ذہبی رحمت اللہ علیہ کی. اسی طرح اور بھی بہت سارے علماء نے 70 کے قریب کبیرہ گناہ ہیں. اس کی جو فہرست ہے کبیرہ گناہوں کی، ہر انسان کے پاس ہونی چاہیے کہ یہ گناہ کبائر ہیں، میں ان سے بچتا رہوں. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، تم تمنا نہ کرو جو اللہ نے فضیلت دی بعض کو بعض پر. اللہ تعالیٰ نے کسی کو اچھی سواری دے دی ہے، اچھا مکان دے دیا ہے، تم کیوں حسد کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. فضیلت کس نے دی؟ فضل اللہ نے، اللہ پاک نے. کسی کا نکاح اچھی جگہ پر ہو گیا، کاروبار اچھا مل گیا، نہ حسد کرو، اللہ پاک کی تقسیم ہے. للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا. وللنساء نصیب مما اکتسبنا، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. واسألوا اللہ من فضلہ، اللہ سے سوال کرو اس کے فضل کا. مرد یہ تمنا نہ کرے کہ ہم عورتیں بن جائیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی شکل و شباہت کوشش کرتے ہیں اللہ کرے ہم عورتیں بن جائیں، اور بہت ساری ایسی عورتیں کوشش کرتی ہیں اللہ کرے ہم مرد بن جائیں. نہیں، ہر ایک کا دائرہ ہے، ایسی تمنا نہ کیا کرو. ہاں 2 آدمی قابل رشک ہیں. ایک جسے اللہ پاک نے دین کا علم دیا ہے، دن کو بھی خرچ کر رہا ہے علم، رات کو بھی علم خرچ کر رہا ہے. اور دوسرا وہ جسے اللہ نے رزق دیا ہے، دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے. یہ 2 آدمی، ان کے متعلق تمنا ہو سکتی یا اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے. اللہ پاک سے سوال کرو اس کے فضل کا. ان اللہ کانا، بے شک اللہ تعالیٰ بکل شیء علیما، ہر چیز کا جاننے والا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ہر ایک کے لیے ہم نے بنائے وارث، رشتہ دار. مما ترک الوالدان والاقربون، جو چھوڑا ماں باپ نے اور قرابت والوں نے، وارث اللہ پاک نے بنائے. والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ عقدت ایمانکم جن سے تم نے معاہدہ کیا. فآتوہم نصیبہم، ان کو ان کا حصہ دے دو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں بھائی چارہ قائم کیا. مہاجر انصاری کا بھائی ہے، انصاری مہاجر کا بھائی ہے. تو یہ بھائی ایسے بنے کہ ایک دوسرے کے وارث بننا شروع ہو گئے. اللہ پاک نے پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا کہ دوستی میں وراثت نہیں ہوتی، وراثت صرف قرابت والوں کی ہے. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے. اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.